اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اور الی طرف سمودا سمود کی و الی سمودا اور سمود کی طرف یعنی قوم سمود کی طرف اخاہم ان کے بھائی اخا بھائی ہم ان کے صالحن صالح علیہ السلام کو اور قوم سمود کی طرف ان کے قومی بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قالا انہوں نے کہا یا قومی اے میری قوم اعبدوا اللہ اعبدو تم عبادت کرو اللہ کی۔ تو انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، ما نہیں ہے لکم لا لیے کم تمہارے من سے الہن کوئی معبود غیرہ اس کے علاوہ، ما لکم من الہن غیرہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قد بے شک جاءت آ گئی ہے کم تمہارے پاس بیناتن روشن دلیل من سے ربی رب کم تمہارے، قد جاءتکم بینات من ربکم بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی ہے۔ حاضی یہ ناقۃ اللہ ناقۃ اونٹنی ہے اللہ کی، لکم لا لیے کم تمہارے، آیتن نشانی، حاضی ناقۃ اللہ لکم آیتن یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے۔ فذروہا فذرو پس تم چھوڑ دو ہا اسے پس تم اسے چھوڑ دو آزاد چھوڑ دو، تاکل یہ کھاتی رہے چرتی رہے، فی میں ارض اللہ ارضی زمین میں اللہ کی، یہ اللہ کی زمین میں چرتی رہے، ولا اور نہ تمسوہا تمسو تم ہاتھ لگانا تم چھونا ہا اسے، بسوئن کسی برائی سے، ولا تمسوہا بسوئن اور اسے برائی سے نہ چھونا، برائی سے ہاتھ نہ لگانا۔ فیاخذکم فیاخذ پس پکڑ لے گا کم تمہیں ورنہ وہ تمہیں پکڑ لے گا، فیاخذکم وہ تمہیں پکڑ لے گا، عذاب عذاب علیم دردناک ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اب اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 73 سے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام یہ ان کے قومی بھائی تھے، ان کے ہم علاقہ تھے اور ان کے ہم وطن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز کیا، رسالت سے سرفراز کیا، تو انہوں نے اپنی قوم سمود کو دعوت دی۔ جس طرح میں آپ کو قوم عاد کے تعارف میں لکھوا چکا ہوں کہ قوم عاد اس کو عاد اولا کہا جاتا ہے، عاد اولا بھی کہا جاتا ہے، اور قوم سمود اسے عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ سمود یہ پہلے بھی میں نے آپ کو لکھایا تھا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، ان کے جو آگے بیٹے تھے ارم، تو انہی کے نسل سے یہ سمود تھے۔ سمود کا نسب یہ بنتا ہے سمود بن عامر بن ارم بن سام بن نوح۔ یہ قوم مقام الحجر میں رہتی تھی، ہجر کے مقام پر یہ قوم آباد تھی۔ ہجر کا علاقہ حجاز مقدس اور شام کے درمیان، جو سعودی عرب ہے آج کا موجودہ، اسے پہلے بولتے تھے حجاز مقدس، تو وہ حصہ اور شام کے درمیان علاقہ تھا ہجر وادی القرہ، تو وہاں یہ قوم رہتی تھی، وہاں یہ قوم آباد تھی، قوم سمود۔ یہ عاد ثانیہ وہ تھے جو حضرت
ہود علیہ السلام کی قوم میں سے عذاب سے بچ گئے تھے، تو یہ بچنے والی قوم پھر ان کی آگے نسل پھلی پھولی تو یہ اس قوم سے تعلق رکھتے تھے، عاد ثانیہ یا قوم سمود اسے بولا جاتا تھا۔ تو یہ جو وادی القرہ ہے، حجاز اور شام کے درمیان علاقہ وادی القرہ، یہاں یہ قوم آباد تھی۔ اسے آج کل فج الناقہ اس جگہ کو بولا جاتا ہے، فج الناقہ اس جگہ کو بولا جاتا ہے۔ اور آج بھی اگر اس علاقے میں جائیں تو سمود کی آبادی کے کھنڈرات، ان کے زمانے کے آثار وہ آج بھی وہاں دکھائی دیتے ہیں۔ جو ارضیات سے تعلق رکھنے والے سائنسدان جیولوجسٹ وہ ان علاقوں کی جان پہچان رکھتے ہیں، اور وہاں سے ایک مصری محقق نے انہوں نے وہاں سے ایک مکان بھی دریافت کیا تھا زمانہ ماضی قریب میں جو پہاڑ کو کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ اس میں بڑے کمرے تھے اور ایک حوض بھی تھا، متعدد کمرے تھے اور ایک حوض بھی تھا۔ ان کے زمانے کا فی الحال تعین نہیں کیا جا سکا کہ ان کا زمانہ کون تھا، لیکن اتنا متعین ہے اور معلوم ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے کئی صدیوں پہلے یہ قوم بھی آئی تھی، حضرت صالح علیہ السلام، ان کا نسب یہ ہے صالح بن عبید بن آصف، حمزہ مد کے ساتھ، بن آصف بن ماسح بن عبید بن حادر بن سمود۔ امام بغوی نے ان کا یہ سلسلہ لکھا ہے، سلسلہ نسب لکھا ہے حضرت صالح علیہ السلام کا۔ تو ان کی قوم بھی بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا، انہیں دعوت دی، بار بار دعوت دی، لیکن وہ قوم اللہ سے باغی رہی اور توحید کی منکر رہی، شرک اور بت پرستی میں مبتلا رہی، اور انہیں اپنے اوپر بڑا گمنڈ تھا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کو کہتے کہ ہمارے پاس دولت بھی ہے، مال بھی ہے، باغات بھی ہیں، اناج بھی ہے، اور ہم اتنے عالی شان مکانات میں بھی رہتے ہیں، ہمارے پاس ہر طرح کی سہولت ہے۔ اگر ہم باطل طریق پر ہوتے اور ہمارا مذہب یہ باطل ہوتا تو پھر یہ ساری نعمتیں ہمیں حاصل نہ ہوتی۔ تو اگر یہ ساری نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں اور دنیا کی ہر آسائش موجود ہے تو اس کا مطلب ہے ہم حق پر ہیں۔ اس طرح وہ حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیتے، تو وہ آپ علیہ السلام انہیں تبلیغ کرتے کہ اگر تم اللہ پر ایمان ڈالے تو یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، مگر وہ تضحیک سے، مذاق سے ان کی باتوں کو اڑا دیتے، زائل کر دیتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ان کی دعوت کو ذکر کیا ہے کہ فرمایا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، جو ان کے قومی بھائی تھے ان کو بھیجا۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ان کی دعوت کا بنیادی مرکز و محور بھی یہی تھا، اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، اس کی توحید کی طرف بلانا۔ تو انہوں نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی روئے زمین پر جو بھی انسان معبود بنائے پھرتا ہے وہ سارے باطل ہیں، حق صرف معبود برحق ہے، وہی اللہ معبود برحق ہے۔ تو پھر آگے فرمایا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ جس طرح باقی قومیں اپنی
اپنے نبی سے مطالبہ کرتے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، کوئی دلیل دکھائیں جو آپ کے پیغمبر ہونے پر، اس کی حقانیت پر، صداقت پر دلیل ہو، تو اس طرح انہوں نے بھی حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا اور اپنی ظاہری آنکھوں سے معجزہ طلب کیا کہ ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے، واضح دلیل آ چکی ہے۔ آگے فرمایا اس معجزے کا ذکر کیا، فرمایا ہاذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جس میں تمہارے لیے نشانی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اب یہ تمہارے پاس روشن معجزہ آ چکا ہے، واضح دلیل آ چکی ہے، اب تم اس اونٹنی کو چھوڑ دو، آزاد چھوڑ دو، اب اسے جہاں چڑھتی ہے چڑھنے دو، اسے تنگ نہ کرنا۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اس کے ساتھ برائی سے پیش نہ آنا، برائی سے اسے نہ چھونا، ہاتھ نہ لگانا۔ اگر تم نے اس کے ساتھ برائی کی، اس کو نقصان پہنچایا، تو فرمایا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا، دردناک عذاب کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ تو روایات میں ملتا ہے، حافظ ابن کثیر نے بھی ذکر کیا ہے، بعض اور مفسرین نے بھی ذکر کیا ہے کہ ایک دن ان کی قوم ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی، قوم سمود، تو حضرت صالح علیہ السلام وہاں تشریف لے آئے، انہوں نے انہیں توحید کی طرف دعوت دی، اپنی رسالت اطاعت کی طرف بلایا، تو وہ کہنے لگے کہ سامنے چٹان کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ اس چٹان میں سے ایک اونٹنی نکال دیں جو 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی ہو، گابن اونٹنی ہو، جس وقت وہ یہاں سے نکلے تو وہ بچہ بھی جان دے، ایسی صفات کی انہوں نے کہا کہ آپ اپنے اونٹنی نکال کر دکھا دیں، اونٹنی نکال لائیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، ان سے پختہ قسمیں اٹھائیں کہ اگر وہ آگے تم ایمان لے آؤ گے، وہ کہتے ہیں ہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ معجزہ طلب کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس چٹان سے ایک بہت بڑی اونٹنی نکال دی، اور جیسی صفات کی انہوں نے طلب کی تھی ویسے ہی وہ اونٹنی تھی، 10 ماہ کی گابن اونٹنی۔ تو اس نے بچہ دیا، تو بچہ پھر اس کے ساتھ ہو گیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اب تم نے اسے آزاد چھوڑ دینا ہے، جہاں سے مرضی یہ چرے، اور ایک دن کنویں سے یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم پانی پیو گے۔ انہوں نے اس کے لیے باری مقرر کر دی۔ تو اس آیت مبارکہ میں اسی کا ذکر ہو رہا ہے، انہوں نے کہا تم نے اسے مس نہیں کرنا، اسے نہیں چھونا، اسے تانگ نہیں کرنا، اور اپنی بانی پر پانی پینا ہے، اور جب اونٹنی کی باری ہوگی پھر اسے پانی پینے دینا ہے۔ تو وہ اونٹنی جہاں مرضی جاتی، کھاتی پیتی، اور جب اس کی باری ہوتی، چونکہ وہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھی، جب اس کی باری ہوتی کنویں سے پانی پینے کے، وہ سارا پانی پی جاتی۔ تو یہ اس دن پانی نہیں پیتے تھے، تو یہ جب ان کی باری ہوتی قوم سمود کی، تو اس دن یہ ڈبل پانی اپنے پاس بھر لیتے، اور یہ اونٹنی کا دودھ بھی پیتے تھے۔ تو اسی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے، فرمایا تم نے اسے برائی سے نہیں چھونا، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کو برائی سے نہیں چھونا، اس کو تنگ نہیں کرنا، اس کو اذیت نہیں پہنچانی، ورنہ تمہیں بڑے دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 74 میں 74 میں وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو، امر کا صیغہ ہے، حکم کا صیغہ، اذکرو، فرمایا تم یاد کرو، تم سب یاد کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو، اذ جب
جعلا اس نے بنایا کم تمہیں، جب اس نے بنایا یعنی اللہ نے تمہیں بنایا خلفاء جانشین، من سے بعدی بعد آدن آد کے، فرمایا یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد زمین میں جانشین بنایا، وبوأکم وبوأکم وبوأ اور سکونت بخشی کم تمہیں، اور اس نے تمہیں سکونت بخشی، فی الارض زمین میں، تتخذون تم بناتے ہو، من سہولیہا اس کے نرم علاقوں میں، قصورا محلات، تتخذون من سہولیہ قصورا تم اس کے نرم میدانی علاقوں میں محلات بناتے ہو، وتنحتون اور تم تراشتے ہو، الجبال پہاڑوں کو، بیوتن گھر بنانے کے لیے، اور تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، فذکروا پس تم یاد کرو، آلاء اللہ آلاء نعمتیں اللہ اللہ کی، اور تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو، بس تم اللہ کی نعمتیں یاد کرو، ولا اور نہ، تعصو تم پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد انگیزی کرتے ہوئے، ولا تعصو فی الارض مفسدین اور تم زمین میں فساد انگیزی کرتے ہوئے نہ پھرو۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود پر انعامات کیے اور انہیں اپنی نعمتوں سے نوازا، اس کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا قوم عاد کے بعد تمہیں زمین میں جانشین بنایا اللہ تعالیٰ نے، پہلے قوم عاد زمین میں جانشین تھی، ان میں اللہ کے رسول موجود تھے، احکام الہی ان پر اتر رہے تھے، اللہ کی طرف سے وحی آ رہی تھی، تو تم ساری دنیا پر ایک حکمرانی کر رہے تھے، اللہ کی طرف سے ساری دنیا کو تم ہدایت کی طرف مائل کر رہے تھے، قوم عاد کر رہی تھی، اور پھر قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر اپنے رسول کو بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے تمہیں چن لیا، تم زمین میں جانشین بن گئے اللہ کے، تو یہ ایک نعمت پہلی فرمایا تمہیں عطا ہوئی، اور دوسری فرمایا وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ اور اس نے تمہیں زمین میں سکونت بخشی، تمہیں زمین میں طرح طرح کی نعمتیں عطا کی، تم یہاں کی کھیتی بھی چلاتے ہو، ہل بھی بوتے ہو، بیج بھی بوتے ہو، فصلیں اناج ساری چیزیں پیدا کرتے ہو، تو دو طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں سکونت بخشی، ایک تو تم میدانی علاقوں میں محلات بناتے ہو، میدانی علاقے چونکہ نرم جگہ ہوتی ہیں تو وہاں آسانی سے بڑی رہائش تعمیر ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم زمین کے جو میدانی نرم علاقے ہیں ان میں تم محلات بناتے ہو، اور جو پہاڑی سخت علاقے ہیں وہاں تم گھر بناتے ہو، وہاں ان گھروں کو تراشتے ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی طاقت قوت اختیار دیا ہے، تو جب اللہ نے تمہیں دیا ہے تو پھر کیا کرو، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ اللہ کا شکرانہ بجا لاؤ، اس کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں اتنی نعمتوں سے انعامات سے نوازا ہے، تو اس کی نعمتوں کا تقاضا کرتا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو جس نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، نہ کہ اپنے بنائے ہوئے بتوں کے آگے تم جھکو اور ان کی پرستش کرو، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں بنایا، خالق مالک وہ اللہ ہے، تو اس کی پرستش کرو، اس کے آگے جھکو۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور تم زمین میں فساد انگیزی کرتے ہوئے نہ پھرو، زمین میں فساد انگیزی کرتے ہوئے نہ پھرو۔ اب یہ بھی ساتھ مطالبہ اللہ تعالی نے ان سے کر دیا کہ زمین میں فساد انگیزی نہ کرو، جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، جو حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ملتے ہیں،
ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کو اذیت نہ پہنچاؤ، ان کی جان مال اور ان کی عزت کے پیچھے نہ پڑو۔ تو فرمایا زمین میں فساد انگیزی نہ کرو، زمین میں فساد انگیزی نہ کرو۔ اس کے بعد ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 75 اس میں فرمایا قالا کہا الملأ سرداروں نے، الذین وہ جو استکبروا متکبر تھے، من قومی ہی من سے قومی ہی ان کی قوم، ہی ضمیر یہ حضرت صالح علیہ السلام کی طرح لوٹ رہا ہے، من قومی اس کی قوم سے یعنی ان کی قوم سے۔ تو فرمایا ان کی قوم میں سے جو متکبر سردار تھے وہ بولے، وہ کہنے لگے للذین ان لوگوں سے استضعفوا جو کمزور تھے، لمن اس شخص کے لیے آمنہ جو ایمان لے آئے، آمنہ ایمان لے آئے، منہم ان میں سے۔ وہ جو متکبر لوگ تھے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں سے، تو جو ان میں سے غریب پسے ہوئے لوگ جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آتے ان سے کہنے لگے، متکبر لوگ غریب کمزور مؤمنین سے کہنے لگے، ان سے کہنے لگے اتعلمون کیا تعلمون تم جانتے ہو، اتعلمون کیا تم جانتے ہو ان صالحا کہ صالح علیہ السلام مرسل بھیجے گئے ہیں من ربی ہی من سے ربی اپنی رب کی طرف سے۔ وہ ان سے کہنے لگے کیا تمہیں پتا ہے، کیا تم جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے رسول بھیجے گئے ہیں؟ قالو انہوں نے کہا انا بے شک ہم بما جو کچھ ارسلا وہ بھیجے گئے ہیں بھی جس کے ساتھ مؤمنون ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جو کچھ انہیں دے کر بھیجا گیا ہے بے شک ہم اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، یعنی وہ پکے سچے مومن تھے۔ اب اس آیت مبارکہ میں جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ میں بھی آیت نمبر 60 میں، اس طرح حضرت ہود علیہ السلام کے واقعہ میں بھی آیت نمبر 66 میں 66 میں، اور اب حضرت صالح علیہ السلام کے واقعہ میں آیت نمبر 75 میں نے آپ کو تینوں پہلے بھی بتا دیا کہ عام جو عوام الناس ہیں جب ان کو حق کی دعوت دی جاتی ہے، توحید کی طرف بلایا جاتا ہے، ہدایت کی طرف بلایا جاتا ہے، وہ آتے ہیں، لیکن ان کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے، روڑے اٹکانے والے وہ متکبرین، سرمایہ دار، جاگیردار، وڈیرے، مغرور عناصر، سردار ہوتے ہیں، وہ ان کی راہ میں حائل ہو جاتے ہیں، وہ ان پر ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، انہیں طرح طرح کی تکلیفیں اذیتیں دیتے ہیں تاکہ یہ حق کی راہ چھوڑ دیں، یہ حق کے راستے سے دور ہو جائیں، اور طرح طرح کے معاشرے میں فتنے پیدا کرتے ہیں، ان کے ذہنوں کو پراگندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں جو وڈیرے سردار تھے انہوں نے بھی یہی کہا، جو حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ مظلوم پسے ہوئے طبقات جو ان پر ایمان لائے تھے۔ آپ یاد رکھیں کہ جب بھی حق کے پیروکار ہوئے ہیں سب سے پہلے مظلوم پسے ہوئے طبقات حق کی آواز بنتے ہیں، وہ حق کی آواز بلند کرتے ہیں، کیونکہ ان کے جو حقوق ہیں وہ غصب ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے حقوق ظالم لوگ چھین رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی بندہ حق کی پکار دیتا ہے، حق کا پرچم بلند کرتا ہے، وہ اس کے پرچم تلے جمع ہو جاتے ہیں، مگر جو وڈیرے سردار ہوتے ہیں، جو حق کے مخالفین ہوتے ہیں، وہ پھر انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں اور طرح طرح کے فتنے پیدا کر کے، پراپگنڈا کر کے ان کے ذہنوں کو پراگندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں جو وڈیرے سردار تھے انہوں نے بھی مظلوم لوگوں سے اسی طرح کہا. وہ کہنے لگے اتعلمون ان صالح مرسل من ربی، تم بڑے ان کا کلمہ پڑھتے ہو، ان کے پیچھے چلتے ہو، کیا تمہیں پتا ہے کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے رسول ہیں؟ یعنی اس طرح ان کے ذہنوں کو انہوں نے پراگندہ کرنے کی کوشش کی، متزلزل کرنے کی کوشش کی اور شک و شبہ میں ڈالنے کی کوشش کی، تاکہ یہ شک و شبہ میں پڑھ کر حق کی راہ کو چھوڑ دیں، حضرت صالح علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیں اور یہ اسی طرح ضلالت کفر کی طرف آ جائیں. اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جتنا زیادہ حق کو دبایا جاتا ہے تو اتنا ہی زیادہ حق کے موافقین علم بردار اتنا زیادہ پختہ ہوتے چلے جاتے ہیں. تو جو حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ مظلوم طبقات تھے تو وہ کہنے لگے انا بما ارسل به مؤمنون، کہ حضرت صالح علیہ السلام کو جس رسالت کے منصب کے ساتھ بھیجا گیا ہے اور جو وحی کے ساتھ بھیجا گیا ہے، کہنے لگے بھی مؤمنون، ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں. مؤمنون ایمان لانے والے ہیں. تو وہ ظلم و ستم کے خلاف کھڑے ہو گئے، ڈٹ کر کھڑے ہو گئے. انہوں نے مخالفت کر دی، انہوں نے کہا ہم اسی پر ایمان لانے والے ہیں، ہم اس سے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم اس سے ہٹنے والے نہیں ہیں. یہ اہل استقامت کی نشانی ہوتی ہے کہ جو جو ان کی مخالفت ہوتی ہے تو وہ حق پر مضبوطی سے ڈٹنے والے ہو جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے. اور جو اس وقت متزلزل ہو جاتا ہے، حق سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ نقصان اور گھاٹے میں چلا جاتا ہے. آگے آیت نمبر 76 قال کہا الذین، ان لوگوں نے استکبروا جنہوں نے تکبر کیا. قال الذین استکبروا، متکبر لوگ کہنے لگے انا بے شک ہم بالذی اس کو آمنتم تم ایمان لائے ہو بھی جس پر کافرون منکر ہیں. تو وہ متکبر لوگ کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کے ساتھ منکر ہیں، ہم اس کا کفر کرتے ہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. تو اہل ایمان اپنی جگہ پر ڈٹ گئے اور اہل کفر متکبر اپنی جگہ پر مزید بڑھ گئے، یعنی اپنے تکبر اناد میں مزید بڑھ گئے. حق کی مخالفت کرنے سے، اللہ کے رسول، اس کے دین، اس کے کلام کی مخالفت کرنے سے انسان مزید تکبر میں چلا جاتا ہے، مزید گمراہی میں چلا جاتا ہے. تو ان کا یہی حال ہوا. پھر آیت نمبر 77 فَأَقَرُوا، پس اکرو انہوں نے مار ڈالا، فَأَقَرُوا پس انہوں نے مار ڈالا، النَّاقَةَ اونٹنی کو. الف لام آیا یہ تخصیص کے لیے آیا ہے، یعنی خاص اونٹنی جو ناقۃ اللہ تھی. فَأَقَرُوا النَّاقَةَ پس انہوں نے اس خاص اونٹنی کو، ناقۃ اللہ کو مار ڈالا. وَأَتَوْا اور اتو انہوں نے سرکشی کی، ان سے امری حکم میں، ربہم اپنے رب کے، اور انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی. وقالو اور کہنے لگے یا صالح اے صالح، ایتنا ایتی تم لے آؤ نہ ہمارے پاس، بما اس کو تعیدنا تم بعید سناتے ہو نہ ہمیں. وہ کہنے لگے اے صالح تم ہمارے پاس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں بعید سناتے ہو، ڈراتے ہو. ان اگر کنتا تم ہو من المرسلین رسولوں میں سے، اگر تم رسولوں میں سے ہو، اللہ کے بھیجے ہوئے میں سے ہو تو وہ عذاب ہم پر لے آؤ. یعنی وہ قوم اپنی سرکشی میں، بت پرستی میں، اللہ کی مخالفت میں مزید بے حیا، بے حمیت ہو گئی اور مزید گناہوں کی دلدل میں دنس گئی، مخالفت میں، اللہ کی مخالفت میں دنستی چلی گئی. جس طرح حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے عذاب کا مطالبہ کر دیا تھا، اسی طرح
इस मगरूर मुतकब्बिर कौम ने भी अजाब का मुतालबा कर दिया। और फिर उन्होंने देखे कि उस अल्लाह का जो मौजज़ा थी ऊंटनी, उसको भी मार डाला, उसको भी मार डाला। ये रिवायात में आता है उनके अंदर एक बंदा था किदार, तो उन्होंने उसकी ड्यूटी लगाई कि वो उसे मारे, उस ऊंटनी को मार डाले, और खुद वो भी माइल हुआ था उसको मारने के लिए। वो कहने लगा ये तो हम पर बड़ी मुसीबत आ गई, एक दिन ये पानी पीती है, एक दिन हम पीते हैं। और फिर वो अल्लाह की मुखालफत में मजीद बढ़ते चले गए। तो उस किदार ने, वो उनका रईस भी था, तो उसने ऊंटनी की टांगे काट कर उसको हलाक कर दिया किदार ने। और इसके साथ एक और शख्स था मिस्ता, और 7 और आदमी भी मिल गए थे। ये टोटल 9 आदमी हो गए थे, 9 आदमी। लेकिन जो मारने वाला था वो किदार था, जिसने उसे कत्ल किया, ऊंटनी को कत्ल किया। वो गात लगा कर बैठ गए। जब ऊंटनी उधर से गुजरी उन्होंने तीर मारा उसे, और फिर उस ऊंटनी की कूंचे काट डाली और उसे मार दिया, उसकी टांगे काट डाली। तो अल्लाह ताला ने इसी का जिक्र किया है। और इस पर आगे मजीद जर्री हो गए, बेहया हो गए, कहने लगे कि ऐ साले, जो अजाब का वादा हमसे वईद डराते हो वो अजाब ले आओ अगर तुम मुरसलीन में से हो, अगर तुम रसूलों में से हो। उन्होंने चैलेंज कर दिया माज़ल्लल, अल्लाह के रसूल की रिसालत को चैलेंज कर दिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया आयत नंबर 78 में 78 में, फ़अख़ज़तहुम रजफ़ा फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन। फ़अख़ज़तहुम रजफ़ा, सो उन्हें सात ज़लज़ले ने आ पकड़ा। फ़अख़ज़तहुम रजफ़ा, फ़अख़ज़त पस पकड़ लिया, हम उन्हें, और रजफ़ा तो सात ज़लज़ले ने, अजाब ने। फ़अस्बहू, फिर वो हो गए, फ़ी में दारिहिम, दारीगर हिम, अपने, बस वो अपने घरों में हो गए, जासिमीन, औंधे, बस में अपने घरों में सुबह अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। तो एक सह जल्दने ने, चीह ने उन्हें आ पकड़ा और वह अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए, यानी हलाक हो गए, तबाह बर्बाद हो गए। ये इस आयत में उस अजाब का जिक्र आया है, अर्रजफा, सहत अजाब से। और सूरतुल हाक का आयत नंबर 5, उसमें इस अजाब को कहा गया अत्तागिया, जो हद से चीज बढ़ जाती है उसे बोलते हैं अत्तागिया। और सूरत हूद, सूरत हिजर, सूरतुल कमर में इस अजाब को कहा गया अस्सैहा, होलनाक आवाज। तो कहीं इसे सहत अजाब जलजला कहा गया है, कहीं होलनाक आवाज कहा गया है, और कहीं इसे हद से बढ़ जाने वाला कहा गया है। इन तीनों में तजाद नहीं है। दरअसल वो सह जलजला ही था, लेकिन वह ऐसा जलजला था जिसमें चीहो पुकार भी थी, जिसमें सह चीह भी थी, और फिर वो होलनाक आवाज के साथ वो आवाज हद से बढ़ने वाली थी। इसलिए अल्लाह ताला ने इसे मुख्तलिफ मकामात पर 3 तरह के अल्फाज से इस अजाब का जिक्र किया है। इतना सख्त अजाब था, अल्लाह ताला बचाए, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। तो ऐसा सख्त अजाब था उन पर। तो वो जब अजाब आया तो वो अपने घरों में ही औंधे पड़े रह गए, यानी उस अजाब ने उन्हें मिटा दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, उन्हें हलाक कर दिया। फिर आगे है आयत नंबर 79, ये मजमून मुकम्मल हो रहा है। फरमाया फतवल्ला, बस मुंह फेर लिया, अनहुम, उनसे। फिर सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे मुंह फेर लिया। वकाला, और कहा, या कौमी, ए मेरी कौम, लक़द, बेशक, अबलगतु, मैंने पहुंचा दिया, तुम्हें, रिसालत, पैगाम, रब्बी, अपने रब का। तो उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया है। वनसहतु,
اور نصیحت کر دی لکم تمہارے لیے، اور میں نے تمہیں نصیحت بھی کر دی تھی، ولیکن لیکن لا نہیں تحبونا تم پسند کرتے الناسین نصیحت کرنے والوں کو، ولیکن لا تحبون الناسین لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ جب وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ کلمہ پڑھنے والے وہ بچ گئے، ان کے معیت، ان کے صحبت سے فیض یافتہ ہونے والے جب وہ بچ گئے تو انہوں نے اسی عذاب یافتہ قوم کی طرف رخ کیا اور ان سے کہنے لگے، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، واضح پیغام پہنچا دیا تھا، جو اللہ تعالی نے میری رسالت کی ذمہ داری لگائی تھی میں نے تمہیں پہنچا دی، وَنَصَحْتُ لَكُمْ اور میں نے تمہیں نصیحت بھی کر دی۔ آپ یہ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی آیا ہے، حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی آیا ہے، حضرت صالح علیہ السلام نے بھی یہی کہا ہے۔ ہر نبی، ہر رسول قوم کا دشمن نہیں ہوتا، بلکہ وہ قوم کے خیرخواہ تھے، قوم کی اچھائی، قوم کی بھلائی چاہنے والے تھے، لیکن سرکش قوم نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری اور خود اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈالا۔ تو انہوں نے کہا میں نے تمہیں نصیحت کر دی تھی، اپنے رب کے رسالت کا پیغام بھی پہنچا دیا، لیکن تم نصیحت قبول کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، جو تمہیں خیرخواہی کی طرف دعوت دے، بھلائی کی طرف دعوت دے، تم پسند نہیں کرتے۔ تو جو کم ایسے کرتی ہے اس پر پھر معاذ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اب اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا حضرت صالح علیہ السلام کے اس جملے سے کہ جو انہوں نے ہلاک شدہ قوم سے خطاب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں بیان کیا کہ مرنے کے بعد انسان کی سماعت روح کے کانوں سے انسان سنتا ہے، روحانی سماعت انسان کی برقرار رہتی ہے اور روحانی بصارت بھی اسے مل جاتی ہے۔ جو عذاب اللہ کی طرف سے اس پر آتا ہے وہ اپنے کانوں سے، اپنی سماعت سے، اپنی بصارت سے اور اپنی روح سے وہ عذاب کا مزہ چکھتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو خطاب کر کے یہ جملے بولے، تو قوم ان کے جملے رائے گاں اور اس طرح فضول نہیں ہو سکتے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح کا تعلق اس کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے اور روح سزا یا جزا پاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے۔ جتنی بھی سرکش قومیں گزری جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے۔ ان تمام نافرمانیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے، شیطان کے شر سے، نفس کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کی کامل سچی سچی محبت اطاعت نصیب فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔